درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفینا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ درود اسم اعظم ہے۔ اللہم صلی علی اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آج سامان اور لباس کے تعلق سے ذکر ہے۔ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر سوتی لباس پہنتے تھے اور اون اور کتان کا لباس بھی کبھی کبھی آپ نے استعمال فرمایا ہے۔ اون لباس کے بارے میں کسی خاص پوشاک یا امتیازی لباس کی پابندی نہیں فرماتے تھے، یعنی کوئی ایک ہی طرح کا لباس پہننا، اس طرح کا جو ہے آپ پابندی اس پر نہیں کرتے تھے۔ جبہ، قبا، پیرہن، جبہ اور قبا، پیرہن سے مراد یہاں کرتا ہے۔ پیرہن سے مراد مطلب یہاں یہ لیا گیا ہے کہ کرتا۔ جبہ، قبا، پیرہن، تہ بند یعنی لنگی، حلہ یعنی چادر، حلہ کے معنی چادر، اور حلہ دو طرح کا ہوتا ہے، چادر دو طرح کی ہوتی ہے، ایک حلہ اور ایک الگ سے چادر ہوتی تھی جو سوتے وقت اوڑھا کرتے تھے، اور ایک حلہ جو اوپر ڈال لیتے ہیں، چادر کی طرح سے رومال ہوتا ہے۔ عمامہ، ٹوپی، موزہ، ان سب کو آپ نے زیب تن فرمایا، یعنی استعمال فرمایا ہے۔ پائجامہ کو آپ نے پسند فرمایا ہے مگر زیادہ استعمال نہیں کیا۔ پائجامے کو آپ نے پسند فرمایا مگر زیادہ استعمال نہیں فرمایا ہے۔ اور منی کے بازار میں ایک پائجامہ خریدنے کی بھی روایت ہے، لیکن یہ ثابت نہیں کہ کبھی آپ نے پائجامہ پہنا ہو، یہ ثابت نہیں ہے کتابوں میں۔ اب پسند فرمایا اور خریدا تو پہنا بھی ہوگا۔ امامہ، آپ امامہ میں یعنی صافے میں جو باندھتے ہیں صافہ رومال، آپ امامہ میں شملہ چھوڑتے تھے، جو پیچھے لٹکتا ہے اس کو شملہ کہتے ہیں، جو کبھی ایک شانے پر اور کبھی دونوں شانوں کے درمیان وہ شملہ جو پیچھے لٹکا رہتا تھا۔ آپ کا امامہ سفید بھی ہوتا تھا، سبز یعنی ہرا بھی ہوتا، زعفرانی بھی ہوتا، سیاہ رنگ یعنی کالا بھی ہوتا۔ فتح مکہ کے دن آپ کے کالے رنگ کا امامہ باندھے ہوئے آپ تھے، کالے رنگ کا امامہ فتح مکہ کے دن آپ نے باندھا تھا۔ امامے کے نیچے یعنی صافے کے نیچے ٹوپی ضرور ہوتی تھی، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے اور مشرکین کے اماموں میں یہی فرق ہے، یعنی جو کافر و مشرک باندھتے ہیں پگڑی، اس کے نیچے ٹوپی نہیں ہوتی ہے۔ یہاں بھی راجستھان کے لوگ اور دیگر لوگ کی جگہ کے لوگ باندھتے ہیں پگڑی، اس کے نیچے ٹوپی نہیں ہوتی ہے، اور ایمان والوں کے صافے میں نیچے ٹوپی ہوتی ہے۔ یہی فرق بتایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہی فرق و امتیاز ہے کہ ہم ٹوپیوں پر امامہ باندھتے ہیں، یعنی ٹوپی کے اوپر امامہ باندھتے ہیں۔ چادر کے تعلق سے ہے کہ یمن کی تیار شدہ سوتی دھاری والی چادر، یعنی سوتی دھاری والی، یعنی اس پر نشانیاں تھیں، ڈیزائن تھی، دھاری دار نشانیاں تھیں۔ یمن کی تیار شدہ سوتی دھاری والی چادریں جو عرب میں ہبرہ یا برد یمانی کے نام سے پہچانی جاتی ہیں۔ چادر کا نام ہے برد یمانی یا ہبرہ۔ آپ کو بہت زیادہ پسند تھی وہ چادر۔
اور آپ ان چادروں کو بکثرت یعنی بہت زیادہ استعمال فرماتے تھے. کبھی کبھی سبز رنگ کی چادر یعنی ہری رنگ کی چادر بھی آپ نے استعمال فرمائی ہے. آپ اونی چادر جسے ہم کمبل کہتے ہیں، اسی کو بعض لوگوں نے کملی کہا ہے، آپ بکثرت استعمال فرماتے تھے. اور محدثین کرام نے اس کملی کو نور والی چادر فرمایا ہے. آپ کبھی کبھی بوقت وفات بھی آپ ایک اونی چادر اوڑھے ہوئے تھے یعنی کمبل اوڑھے ہوئے تھے. حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت عائشہ نے ایک موٹا کمبل اور ایک موٹے کپڑے کا تہبند نکالا اور فرمایا کہ انہی دونوں کپڑوں میں حضور نے وفات پائی ہے. یعنی وہ موٹا کمبل اون کا جو ہوتا ہے وہ چادر. نالین اقدس یعنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی مبارک، اس کو نالین کہتے ہیں عربی میں، اور اردو کتابوں میں بھی نالین ہی کہا جاتا ہے. حضور کی نالین یعنی حضور کی جوتی مبارک. حضور کی نالین اقدس کی شکل و صورت اور نقشہ بالکل ایسا ہی تھا جیسے ہندوستان میں چپل ہوتے ہیں. چمڑے کا ایک تلا ہوتا تھا جس میں تسمے لگے ہوتے تھے یعنی ڈوری لگی ہوتی تھی. آپ کی مقدس جوتیوں میں 2 تسمے عام طور پر لگے ہوتے تھے جو کردم چمڑے کے ہوا کرتے تھے. چمڑے کا نام کردم ہے، کردم چمڑے کے ہوا کرتے تھے. آپ نے سفید، سیاہ یعنی کالا، سبز یعنی ہرا، زعفرانی رنگوں کے کپڑے استعمال فرمائے ہیں، مگر سفید کپڑا آپ کو بہت زیادہ محبوب اور مرغوب تھا. مرغوب یعنی پسند فرماتے تھے، اور محبوب یعنی محبت کرتے تھے. محبوب کے معنی محبت کرنا، مرغوب یعنی پسند کرنا. سفید کپڑا آپ کو بہت زیادہ محبوب اور مرغوب تھا. سرخ رنگ کے کپڑوں کو یعنی لال رنگ کے کپڑوں کو آپ بہت زیادہ ناپسند فرماتے تھے. لال رنگ کے کپڑوں کو آپ ناپسند کرتے تھے. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سرخ رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ نے ناگواری ظاہر فرماتے ہوئے، ناگواری یعنی ناپسندیدگی ظاہر کرتے ہوئے دریافت فرمایا کہ یہ کپڑا کیسا ہے؟ انہوں نے ان کپڑوں کو جلا دیا. آپ نے سنا تو فرمایا کہ اس کو جلانے کی ضرورت نہیں تھی، کسی عورت کو دے دینا چاہیے تھا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ سرخ رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے تو حضور نے اسے ناپسند فرمایا. تو جب حضور نے ناپسند فرمایا تو عبداللہ بن عمر نے اس کپڑے کو جلا دیا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اسے جلانا نہیں تھا بلکہ کسی کو دے دینا چاہیے تھا یا کسی عورت کو دے دینا چاہیے تھا. یعنی اس سے مطلب یہ چلا کہ ان کے لیے درست و جائز ہے، کیونکہ عورتوں کے لیے سرخ لباس پہننے میں کوئی حرج نہیں. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایسے شخص کے پاس سے گزرے جو سرخ رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھا، 2 سرخ رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھا. اس نے آپ کو سلام کیا، آپ نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا. یعنی اتنا ناپسندیدہ سرخ رنگ کا کپڑا تھا کہ آپ نے جس نے سرخ رنگ کا کپڑا پہنا اس کے سلام کا جواب نہیں دیا. جب انگوٹھی کے تعلق سے ہے کہ آپ نے بادشاہوں کے نام دعوت اسلام کے خطوط بھیجنے کا ارادہ فرمایا. یعنی جہاں جہاں اسلامی بادشاہ رہتے تھے، جس ملک میں بادشاہ ہوا کرتے تھے ان کے پاس خط بھیجتے تھے، اسلام کی دعوت دیتے تھے. اور پھر وہ اگر بادشاہ ایمان لے آیا تو وہ اسلامی ملک ہو جایا کرتا تھا. بادشاہ اگر کوئی ایمان لے آیا یعنی کافر ہے، مشرک ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، بادشاہ اور وہ اللہ کے رسول خط بھیجتے اس کے بعد وہ اگر بادشاہ ایمان لے آتا تو وہ اسلامی ملک ہو جاتا. تو آپ بادشاہوں کے پاس، وزیروں کے پاس خط بھیجا کرتے تھے. خط میں اسلام کی دعوت ہوا کرتی تھی، اسلام کی آپ دعوت دیتے تھے. تو آپ نے بادشاہوں کے نام دعوت اسلام کے خطوط بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو لوگوں نے کہا کہ جو بادشاہ خط بھیجتے ہیں کسی کے پاس، ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کے پاس خط بھیجتے ہیں، ان بادشاہوں کے خط کے اوپر مہر یعنی ٹھپا ہوتا ہے. لوگوں نے بتایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو آپ بھی جب خط بھیجیں بادشاہ کے پاس تو ٹھپا ہونا چاہیے، مہر ہونا چاہیے.
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چاندی کی انگوٹھی بنوائی، چاندی کی انگوٹھی بنوائی، اور وہی مہر تھا، وہی ٹھپا تھا، یعنی خط لکھتے اور نیچے اپنا ٹھپا لگاتے، اور اس چاندی کی انگوٹھی پہ لکھا ہوتا تھا محمد الرسول اللہ، اس پر لکھا کندہ ہوا تھا، کھدا ہوا تھا، اور آپ ایسے ہی لگا دیتے ٹھپا۔ آپ نے چاندی کی ایک انگوٹھی بنوائی جس پر اوپر تلے 3 سطروں میں، یعنی 3 لائن میں تھا محمد الرسول اللہ، اوپر اللہ، نیچے رسول، اور اس کے نیچے محمد۔ نیچے سے پڑھیں گے تو محمد الرسول اللہ، نیچے محمد، بیچ میں رسول، اوپر اللہ، انگوٹھی میں ایسا تھا، 3 لائن میں تھا، تو محمد الرسول اللہ نیچے سے پڑھتے ہوئے اوپر جائیں گے تو محمد الرسول اللہ، اس طرح سے پڑھتے، اس طرح سے لکھا ہوا تھا۔ تو آپ جو ہے انگوٹھی میں جو ٹھپا ہوتا وہ ہتھیلی کی طرف ہوتا، اور جب مہر لگاتے تو ادھر کر لیتے اور ٹھپا لگا دیتے، پھر اس کے بعد ادھر کر لیتے ہتھیلی کی طرف۔ تو یہ حضور سے صرف ثابت ہے انگوٹھی پہننا، آپ نے حکم نہیں فرمایا ہے اور نہ ہی منع فرمایا ہے۔ انگوٹھی پہننے کے لیے ہمارے نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے نہ منع فرمایا ہے اور نہ ہی حکم دیا ہے۔ تو علماء فرماتے سنت تو نہیں ہے مگر سنت سے ثابت ہے، یعنی حضور نے پہنا۔ آپ کو خوشبو بہت زیادہ پسند تھی، آپ ہمیشہ عطر کا استعمال فرمایا کرتے تھے، حالانکہ خود آپ کے جسم اطہر سے ایسی خوشبو نکلتی تھی کہ جس گلی میں سے آپ گزر جاتے تھے وہ گلی خوشبودار ہو جایا کرتی تھی، معطر ہو جایا کرتی تھی۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ مردوں کی خوشبو ایسی ہونی چاہیے کہ خوشبو لگائے تو وہ خوشبو پھیلے، مرد جو خوشبو لگائے تو ایسی لگائے کہ وہ خوشبو پھیلے اور رنگ نظر نہ آئے، یعنی کپڑوں پہ داغ دھبے نہ لگیں خوشبو کے، یہ مردوں کی خوشبو ایسے ہونے چاہیے۔ اور عورتوں کے لیے وہ خوشبو بہتر ہے کہ وہ خوشبو پھیلے نہیں، بس تھوڑی دور رہے، جہاں رہے وہیں رہے، پھیلے نہ۔ وہ عورتوں کے لیے وہ خوشبو فرمایا کرتے تھے کہ عورتوں کے لیے وہ خوشبو بہتر ہے جو نہ پھیلے اور رنگ نظر آئے۔ عورتوں کے خوشبو کا رنگ اگر داغ دھبا بھی لگ گیا خوشبو کا تو کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر وہ خوشبو پھیلے نہ۔ کوئی آپ کے پاس خوشبو بھیجتا تو آپ کبھی رد نہ فرماتے، یعنی جیسے کہ ابھی ایک بچے نے خوشبو ہم کو لگایا تو اس کو کبھی رد نہ کیا جائے، لے لیا جائے خوشبو کو، یہ نبی کی سنت ہے۔ چاہے لگانے کے لیے خوشبو دے، چاہے اپنے کو لگائے یا اپنے کو شیشی عطا کر دے یا تھوڑا سا دے دے، تو اسے رد نہیں فرماتے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ سنت ہے۔ خوشبو کا لین دین کرنا، اس سے محبت بڑھتی ہے اور نبی کی سنت ہے۔ اور صحابہ کرام خوشبو ہمارے نبی کو پیش فرمایا کرتے تھے تو آپ اسے رد نہیں فرماتے۔ خوشبو کے تحفے کو رد مت کرو کیونکہ یہ جنت سے نکلی ہوئی ہے۔ سرما، حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ رات کو عصمت کا سرما لگایا کرتے تھے۔ عصمت کا سرما، عصمت ایک سرمے کا نام ہے، یہ مکہ شریف مدینہ شریف میں آسانی سے صرف عصمت کا سرما مل جاتا ہے، مگر اس میں بھی نقلی اور اصلی مارکیٹ میں بازار میں بکتے ہیں۔ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ رات کو عصمت کا سرما لگایا کرتے تھے۔ آپ کے پاس ایک سرما دانی تھی جس میں آپ سرما رکھتے، اس میں سے 3 سلائی دونوں آنکھوں میں لگایا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے عصمت کا سرما لگایا کرو، یہ نگاہ کو روشن اور تیز کرتا ہے اور پلک کے بال کو اگاتا ہے۔ سواری، گھوڑے کی سواری آپ کو بہت پسند تھی۔ گھوڑے کے علاوہ آپ اونٹ، خچر اور حمار جو ہے یہ عربی گدھا ہے، جو انڈیا میں ایک گدھا ہوتا ہے وہ گدھا نہیں، ایک عربی گدھا ہوتا ہے جسے حمار کہتے ہیں۔ حمار کو اردو میں گدھا کہیں گے، مگر وہ ایک الگ قسم کا گدھا ہوتا تھا، عربی گدھا کہلاتا تھا۔ گدھا جو گھوڑے سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے، وہ عربی جو گدھا ہوتا ہے جسے حمار کہتے ہیں،
وہ گھوڑے سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے، اس پر بھی آپ نے سواری فرمائی ہے۔ مگر ہمارا اور آپ کا ذہن انڈیا میں کہاں جاتا ہے؟ یہاں کے گدھوں کا۔ ایسا نہیں ہے، گدھے پر سواری فرمائی ہے، اور یہ عام گدھا جو ہم ہماری نظروں سے دیکھتے ہیں، یہ گدھا نہیں۔ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج اقدس نہایت ہی لطیف اور نفاست پسند تھا، یعنی آپ کا مزاج، یعنی کہتے ہیں نا کوئی گرم ہے، کوئی ٹھنڈا ہے، کوئی کہتے ہیں بہت سیدھا آدمی ہے، اس کو کہتے ہیں مزاج۔ کسی کا مزاج زیادہ گرم ہوتا، کسی کا مزاج ٹھنڈا ہوتا، کوئی دونوں ہوتا، گرم بھی ہوتا، ٹھنڈا بھی ہوتا۔ تو حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج اقدس نہایت لطیف اور نفاست پسند تھا، یعنی آپ صفائی کو پسند فرماتے تھے اور نہایت ہی اچھا مزاج تھا۔ ایک آدمی کو آپ نے میلے کپڑے پہنے ہوئے دیکھا تو ناگواری کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ اس سے اتنا بھی نہیں ہوتا کہ اپنے کپڑوں کو دھو لیا کرے۔ اسی طرح ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے بال الجھے ہوئے ہوں تو فرمایا کہ کیا اس کو کوئی ایسی چیز تیل کنگھی نہیں ملتی کہ اپنے بالوں کو سنوار لے۔ اسی طرح ایک آدمی آپ کے پاس بہت ہی خراب قسم کے کپڑے پہنے ہوئے آ گیا تو آپ نے اسے دریافت فرمایا تمہارے پاس کیا ہے، کچھ مال بھی ہے؟ اس نے عرض کیا جی ہاں، میرے پاس اونٹ، بکریاں، گھوڑے، غلام سبھی قسم کے مال ہیں۔ تو آپ نے فرمایا جب اللہ نے تم کو مال دیا تو چاہیے تمہارے اوپر اس کی نعمتوں کا کچھ نشان بھی نظر آئے، یعنی تمہارے پاس جب اللہ نے سب کچھ دیا ہے تو ایسے کپڑے پہنو، ایسے کھانے کھاؤ، ایسا چیز استعمال کرو تاکہ اس کی نشانیاں ظاہر ہوں کہ اللہ نے تمہیں سب کچھ دیا ہے، اچھے اور صاف ستھرے کپڑے پہنو۔ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی چونکہ بالکل ہی زاہدانہ کہتے ہیں کہ اچھا کام، نیک کام، جس پر ثواب ملے، نیکی ملے، اور صبر و قناعت کا نمونہ تھی۔ آپ کی زندگی صبر والی تھی، اور قناعت یعنی تھوڑے پر صبر کر لینے والی زندگی تھی۔ یعنی جیسے کہ آج کا انسان ایک احد کا سونا، ایک پہاڑ سونا اسے مل جائے، پہاڑ کا سونا، تو دوسرے پہاڑ کی خواہش کرے گا۔ یہ حدیث شریف بھی ہے، یہ انسان کی فطرت ہے۔ ہمارے نبی نے جب حدیث فرما دی تو ظاہر سی بات ہے کہ ہوگا، ایسا ہوتا بھی ہے۔ مگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے پر صبر کر لیتے، اس لیے آپ کبھی لذیذ یعنی اچھا لگنے والا کھانا، جو زبان کو اچھا لگے ایسا کھانا اور پرتکلف کھانوں کی خواہش ہی نہیں فرماتے تھے، بلکہ کبھی آپ نے چپاتی نہیں کھائی۔ پھر بھی بعض کھانے آپ کو بہت پسند تھے جن کو بڑی رغبت کے ساتھ آپ تناول فرماتے تھے۔ کچھ کھانے آپ کو پسند تھے تو بڑے شوق سے کھاتے تھے۔ مثلا عرب میں ایک کھانا ہوتا ہے جو حیث کہلاتا ہے۔ حیث یہ گھی، پنیر اور کھجور ملا کر پکایا جاتا ہے، اس کو حیث کہتے ہیں، اور اس کو آپ بڑی رغبت کے ساتھ کھاتے تھے، یعنی بڑی چاہت کے ساتھ۔ اور جو کی موٹی روٹیاں اکثر غذا میں استعمال فرماتے تھے۔ سالنوں میں گوشت، سرکہ، شہد، سالنوں میں سرکہ کو بھی سالن کہتے ہیں، گوشت کے سالن کو بھی سالن کہتے ہیں، شہد کو بھی سالن کا لکھا گیا ہے، اور روغن زیتون یعنی زیتون کے تیل کو بھی سالن کہا گیا ہے، اور کدو کی سبزی کو بھی یہاں سالن کہا گیا ہے۔ یہ سب سالن آپ کو مرغوب تھے، یعنی پسند تھے۔ گوشت میں کدو اگر ڈالا ہوتا، گوشت میں کدو ڈال کے پکانا یہ سنت بھی ہے، اور عرب میں یہ رواج ہے، اور آج بھی رواج ہے۔ گوشت میں کدو پڑا ہوتا تو پیالے سے کدو کے ٹکڑے تلاش کر کے آپ کھاتے تھے۔ انڈیا میں بھی کہیں رواج ہے، ہم نے گجرات میں اکثر جگہوں پہ دیکھا گوشت میں کدو اتنا بڑا بڑا رہتا ہے، یعنی کاٹ کے ڈالتے ہیں، اتنے بڑے بڑے ٹکڑے کاٹ کے ڈالتے جاتے ہیں، تو کدو کے ٹکڑے تلاش کر کے آپ کھاتے تھے۔ آپ نے بکری، دمبا، بھیڑ، اونٹ، گورکھر، خرگوش، مرغ، بٹیر، مچھلی کا گوشت کھایا ہے۔ اسی طرح کھجور اور ستو بھی بکثرت آپ نے تناول فرمایا ہے۔ تربوز کو کھجور کے ساتھ ملا کر کھایا ہے، تربوز کو کھجور کے ساتھ ملا کر، اور کھجور کے ساتھ ککڑی ملا کر بھی کھایا ہے۔ اگر روٹی کے ساتھ کھجور بھی کبھی کبھی آپ نے تناول فرمایا ہے۔ انگور، انار وغیرہ بھی، پھل فروٹ بھی آپ کھایا کرتے تھے۔ ٹھنڈا پانی بہت پسند تھا آپ کو، ٹھنڈا پانی مرغوب تھا۔
ٹھنڈا پانی کسی کسی کو نقصان کرتا ہے، اور آج کل تو زیادہ ہی چل رہا ہے سردی کھانسی اور کرونا وغیرہ، تو ٹھنڈا پانی، آپ ٹھنڈا پانی اگر آئے سامنے کوئی آپ کو زیادہ لے آئے تو پہلے یہ سوچئے کہ چلو نبی کی سنت ہے، آپ کو پسند تھی، یہ سوچ کر آپ پی لو، انشاءاللہ آپ کو نقصان نہیں کرے گا۔ ٹھنڈا پانی آپ کو بہت مرغوب تھا، یعنی پسند تھا۔ دودھ میں کبھی پانی ملا کر، ٹھنڈا سے مراد یہ نہیں کہ آپ بہت ٹھنڈا پیو، تھوڑا بھی ٹھنڈا ہو تو چلے، ٹھنڈا پانی بہت مرغوب تھا۔ دودھ میں کبھی پانی ملا کر اور کبھی خالص دودھ نوش فرماتے تھے، دودھ کو کبھی پانی ملا کر یعنی پتلا کر کے، اور کبھی خالص یعنی پیور دودھ بھی آپ نے پیا ہے۔ کبھی کشمش اور کھجور پانی میں ملا کر اس کا رس پیتے تھے، جو کچھ پیتے 3 سانسوں میں نوش فرماتے۔ ٹیبل میز پر کبھی آپ نے کھانا نہیں کھایا، ہمیشہ کپڑے یا چمڑے کے دسترخوان پر کھانا کھاتے۔ مسند یعنی مسند اسے جو گول تکیہ ہوتی ٹیک لگاتے ہیں اسے مسند کہتے ہیں، گول تکیے کو جو ٹیک لگانے کے لیے ہوتی ہے اسے مسند کہتے ہیں۔ مسند یا تکیے پر ٹیک لگا کر یا لیٹ کر کبھی کچھ نہ کھاتے، یہ ٹیک لگا کر کھانا کھانا یہ سنت کے خلاف ہے، ایسا بھی ٹیک نہیں لگانا، یعنی ٹیک لگا کے کھانا ہی نہیں کسی چیز سے، ٹیک لگا کے کھانے سے اپنے کو ہی نقصان ہے۔ ہم نے پڑھا ہے کتابوں میں، جو ہے حکیموں نے کہا ہے کہ ٹیک لگا کر کھانے سے پیٹ میں گیس، قبضیت، یہ سب بیماری پیدا ہوتی ہے۔ مسند یا تکیے پر ٹیک لگا کر یا لیٹ کر کبھی کچھ نہ کھاتے، نہ اس کو پسند فرماتے، کھانا صرف انگلیوں سے تناول فرماتے، انگلیوں سے تناول فرماتے، چمچہ کانٹا وغیرہ سے کھانا پسند نہیں کرتے۔ ہاں، ابلے ہوئے گوشت کو کبھی کبھی چھری سے کاٹ کر آپ کھاتے تھے۔ احادیث کریمہ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اپنے دن رات کے اوقات کو، دن اور رات دونوں کو ملا کر کے ان اوقات کو 3 حصوں میں بانٹا تھا۔ 24 گھنٹہ ہوتا ہے دن اور رات ملا کے، اس کو 3 حصوں میں بانٹا تھا، یعنی 8 گھنٹہ، 8 تریک 24، 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ ایک حصہ خدا کی عبادت کے لیے، 3 حصوں میں سے ایک حصہ خدا کی عبادت کے لیے، دوسرا عام مخلوق کے لیے، پبلک کے لیے، عوام کے لیے، تیسرا اپنی ذات کے لیے۔ 8 گھنٹہ اپنے لیے، 8 گھنٹہ خدا کی عبادت کے لیے، 8 گھنٹہ لوگوں کے لیے۔ عام طور پر آپ کا یہ معمول تھا کہ نماز فجر کے بعد آپ اپنے جا نماز پر مصلی پر بیٹھ جاتے، یہاں تک کہ سورج خوب بلند ہو جاتا، یعنی نکل جاتا۔ عام لوگوں سے ملاقات کا یہی وقت تھا، لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور اپنی حاجت و ضروریات کو آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے، آپ ان کی ضروریات کو پوری فرماتے اور لوگوں کو مسئلے و احکام اسلام کی تعلیم و تلقین فرماتے، آپ نے اور لوگوں کے خوابوں کی تعبیر بھی بیان فرماتے۔ اس کے بعد مختلف قسم کی گفتگو فرماتے، کبھی کبھی لوگ زمانے جاہلیت کی باتوں اور رسموں کا تذکرہ کرتے اور ہنستے تو حضور علیہ السلام بھی مسکرا دیتے، کبھی کبھی صحابہ آپ کو شعر یعنی اشعار بھی سناتے۔ اکثر اسی اوقات میں مال غنیمت اور وظیفے کی تقسیم بھی فرماتے، یعنی پیسے وغیرہ کی تقسیم، وظیفہ یعنی کچھ تقسیم کرنا، کچھ بانٹنا۔ جب سورج خوب بلند ہو جاتا تو آپ 4 رکعت کبھی 8 رکعت نماز چاشت پڑھتے، پھر ازواج مطہرات کے حجروں میں تشریف لے جاتے اور گھریلو ضروریات کے بندوبست میں مصروف ہو جاتے اور گھر کے کام کاج میں ازواج مطہرات یعنی اپنی بیویوں کے ساتھ مدد فرماتے۔ نماز عصر کے بعد آپ تمام ازواج مطہرات کو شرف ملاقات سے سرفراز فرماتے، یعنی عصر کے بعد تمام بیویوں سے روزانہ ملتے، یعنی ملاقات کرتے اور سب کے حجروں میں تھوڑی تھوڑی دیر ٹھہر کر گفتگو فرماتے، پھر جس کی باری ہوتی وہیں رات بسر فرماتے۔ تمام ازواج مطہرات وہیں جمع ہو جاتی، عشاء تک آپ ان سے بات چیت فرماتے، پھر نماز عشاء کے لیے مسجد میں تشریف لے جاتے اور مسجد سے واپس آ کر آرام فرماتے۔ عشاء کے بعد بات چیت کو ناپسند کرتے، عشاء کے بعد بات چیت نہیں کرتے، یعنی آرام۔ نماز عشاء پڑھ کر آرام کرنا عام طور پر یہی آپ کا معمول تھا۔ سونے سے پہلے قرآن مجید کی کچھ صورتیں، بالخصوص سورہ دخان، سورہ واقعہ، سورہ ملک اور سورہ یاسین، یہ 4 صورتوں کا ذکر زیادہ آیا ہے کہ آپ سونے سے پہلے آپ پڑھتے۔ قرآن مجید کی کچھ صورتیں ضرور تلاوت فرماتے، کچھ دعاؤں کا بھی ورد فرماتے، پھر اکثر یہ دعا پڑھ کر داہنی کروٹ پر لیٹ جاتے، اللہم بسمک اموت و احیا، یا اللہ تیرا نام لے کر وفات پاتا ہوں اور زندہ رہتا ہوں۔
یعنی وفات پاتا ہوں، یعنی نیند کو وفات کہا گیا، نیند بھی ایک وفات ہے، یعنی موت کی بہن ہے یہ، یعنی ابھی اس وفات سے آدمی پھر زندہ ہو جاتا ہے، نیند کھل گئی زندہ ہو گیا، تو نیند کو وفات بھی لکھا گیا ہے۔ اللہم بسمک اموت و احیا، اموت یعنی موت، اے اللہ تیرا نام لے کر وفات پاتا ہوں، یعنی سوتا ہوں اور زندہ رہتا ہوں۔ نیند سے بیدار ہوتے تو یہ دعا پڑھتے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اس خدا کے لیے حمد ہے جس نے موت کے بعد ہم کو زندہ کیا۔ نیند سے بیدار ہوتے تو وہ دعا پڑھتے، اس دعا کا یہ ترجمہ ہے، اس خدا کے لیے حمد ہے جس نے موت کے بعد ہم کو زندہ کیا اور اسی کی طرف حشر ہوگا۔ آدھی رات یا پہر رات، یعنی آدھی رات سے زیادہ 3 حصہ گزرنے کے بعد یا آدھی رات کے بعد، دونوں باتیں ہیں، آدھی رات یا پہر رات رہے بستر سے اٹھ جاتے، مسواک فرماتے، پھر وضو کرتے اور عبادت میں مشغول ہو جاتے، یعنی تہجد پڑھتے، تلاوت فرماتے، مختلف دعاؤں کا وظیفہ فرماتے، خصوصیت کے ساتھ نماز تہجد پڑھتے، تہجد کی نماز میں کبھی لمبی لمبی کبھی چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھتے، ضعف پیری میں یعنی کمزوری کی حالت میں، پیری سے مراد ضعف پیری یعنی کمزوری، کبھی بخار آ گیا تو اس سے کمزوری، کبھی کچھ کام زیادہ ہو گیا اس سے تھکاوٹ، تو ضعف پیری میں کبھی کچھ رکعتیں بیٹھ کر بھی ادا فرماتے، کیونکہ تہجد کی نماز کیا ہے؟ نفل ہے۔ نماز تہجد کے بعد وتر پڑھتے اور پھر صبح، جو نماز تہجد پڑھے گا وہ وتر عشاء میں نہیں پڑھے گا، وتر جو ہے تہجد میں پڑھے گا، اس لیے یہاں ذکر ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد پڑھ لیتے تو پھر اس کے بعد وتر پڑھتے، پھر صبح صادق طلوع ہو جانے کے بعد سنت فجر ادا فرما کر نماز فجر کے لیے مسجد میں تشریف لے جاتے، یعنی فجر کی سنت گھر میں پڑھتے اور فجر کی نماز فجر فرض ادا کرنے کے لیے مسجد میں تشریف لے جاتے، کبھی کبھی کئی بار رات میں سوتے اور جاگتے اور قرآن مجید کی آیت تلاوت فرماتے اور کبھی ازواج مطہرات سے گفتگو بھی فرماتے۔ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی باوقار رفتار کے ساتھ چلتے تھے، حضرت علی کا بیان ہے کہ وقت رفتار یعنی چلتے وقت حضور ذرا جھک کر چلتے، ایسا معلوم ہوتا کہ گویا آپ کسی بلندی سے اتر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ حضور بہت تیزی کے ساتھ جلدی گفتگو یعنی بات چیت نہیں فرماتے، بلکہ نہایت ٹھہر کر سنجیدگی سے ٹھہر کر کلام فرماتے، کلام اتنا صاف اور واضح ہوتا، بات چیت اتنی صاف اور واضح ہوتی کہ سننے والے اس کو سمجھ کر یاد کر لیتے تھے، اگر کوئی اہم بات ہوتی تو اس جملے کو آپ 3 بار فرما دیتے، سامعین یعنی سننے والے اس کو اچھی طرح ذہن نشین یعنی ذہن میں بٹھا لیتے۔ آپ کو جوامع الکلم کا معجزہ عطا کیا گیا تھا۔ جوامع الکلم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت لمبی چوڑی بات کو مختصر بات میں بتا دینا، سمجھا دینا، کہہ دینا، تو آپ کو جامع الکلم کا معجزہ عطا کیا گیا تھا، مختصر سے جملے میں لمبی چوڑی بات کو بیان فرما دیتے تھے۔ آج کل کیا ہوتا ہے کہ چھوٹی سی بات کو لمبی بیان کر کے بیان کرنا، یہ خوبی جو ہے بتائی جاتی ہے، مقررین ایسے ہی کرتے ہیں کہ چھوٹی سی بات کو سمجھانے کے لیے گھما پھرا کر کے بہت لمبی چوڑی بات کرتے، مگر ہمارے آقا کا معجزہ یہ تھا کہ بڑی لمبی چوڑی بات کو مختصر میں بیان کر دیا کرتے تھے۔ آپ بلا ضرورت گفتگو نہیں فرماتے بلکہ اکثر خاموش ہی رہتے، خاموش رہنا یہ نبی کی سنت ہے۔ ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا من سکت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ حضور تاجدار دو عالم کا دربار سلاطین بادشاہوں جیسا دربار نہیں تھا، ہمارے آقا کا دربار بادشاہوں جیسا اور سلاطین جیسا، سلطنت جیسا نہیں تھا، یہ دربار تخت و تاج، پہرے دار اور باڈی گارڈ وغیرہ کے تکلفات سے قطعاً بے نیز تھا۔ مسجد نبوی کے صحن میں صحابہ نے ایک چھوٹا سا مٹی کا چبوترا بنایا تھا، یہی تاجدار دو عالم کا تخت شاہی تھا، جس پر ایک چٹائی بچھا کر دونوں عالم کے تاجدار اور شہنشاہ کونین رونق افروز ہوتے تھے۔ اس سادگی کے باوجود حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر نظر آتی تھی۔ بخاری شریف وغیرہ کی روایت میں آیا ہے کہ لوگ آپ کے دربار میں بیٹھتے تو ایسا معلوم ہوتا گویا ان کے سروں پر چڑیا بیٹھی ہوئی ہے، کوئی ذرا جنبش نہیں کرتا یعنی ہلتا نہیں۔ آپ اپنے اس دربار میں سب سے پہلے اہل حاجت کی طرف توجہ فرماتے اور سب کی درخواستوں کو سن کر ان کی حاجت یعنی ضرورت کو پوری کرتے۔
تمام حاضرین کمال ادب سے سر جھکاتے اور جب آپ کچھ ارشاد فرماتے تو مجلس پر سناٹا چھا جاتا اور سب لوگ کان لگا کر شہنشاہ کونین کی گفتگو کو سماعت فرماتے۔ آپ کے دربار میں آنے والوں کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں تھی، امیر فقیر شہری بدوی یعنی دیہاتی سب قسم کے لوگ حاضر دربار ہوتے، اپنے اپنے لہجوں میں سوال جواب کرتے۔ کوئی شخص اگر بولتا تو خواہ وہ کتنا ہی غریب و مسکین کیوں نہ ہو، مگر دوسرا شخص اگرچہ وہ کتنا ہی بڑا امیر کبیر نہ ہو اس کی بات کاٹ کر بول نہیں سکتا تھا۔ وہ عادل جس کے میزان عدالت میں برابر ہیں، غبار مسکنت ہو یا وقار تاج سلطانی۔ جو لوگ سوال و جواب میں حد سے زیادہ بڑھ جاتے آپ کمال حلم سے یعنی میٹھی زبان سے برداشت فرماتے اور سب کو مسائل و احکام اسلام کی تعلیم و تلقین فرماتے، اپنے مخصوص صحابیوں سے مشورہ بھی فرماتے اور صلح و جنگ اور امت کے نظام و انتظام کے بارے میں احکام فرماتے۔ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ خطبہ اور واعظ بھی فرماتے تھے، اور ہر نبی و رسول کا خطیب واعظ ہونا ضروری ہے۔ ہر نبی کے لیے ضروری ہے کہ وہ تقریر کر لے، سمجھا لے، بجھا لے سب۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی رسالت دی، نبی بنایا تو فرعون کے پاس بھیجا تو موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت یہ دعا مانگی تھی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اے میرے رب میرا سینہ کھول دے۔ اللہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی کہ اے اللہ تعالیٰ میرا سینہ کھول دے، میرے لیے میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کے گرہ کھول دے تاکہ میں بول سکوں، تاکہ لوگ میری بات سمجھیں۔ تو یہ کیوں کیا تھا موسیٰ علیہ السلام نے ایسا؟ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ دہشت اور ڈر لگا کہ میں یہ کام نہیں کر پاؤں گا، تو یہ دعا مانگی تھی۔ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تمام رسولوں کے سردار، سب نبیوں کے خاتم ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو تقریر میں، خطابت میں ایسا بے مثال کمال عطا فرمایا کہ آپ تمام عرب میں سب سے بڑھ کر فصیح ہوئے ہیں، اور آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے ایک ایک لفظ میں معنی و مطلب کا سمندر موجیں مارتا تھا۔ چنانچہ جمعہ، عید کے خطبوں کے سوا سینکڑوں موقع پر آپ نے تقریریں فرمائی، اور ایسے موقع پر سب لوگ حیران رہ گئے، اور آپ مختلف حیثیتوں کے جامع تھے۔ آپ جو ہے حضرت عبداللہ ابن عمر آپ کے پرجوش خطبہ و تقریر کے جوش و خروش کی بہترین تصویر کھینچتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے حضور کو ممبر پر خطبہ دیتے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ خدا جبار و قہار ہے، آسمان و زمین کو اپنے ہاتھ میں لے لے گا، فرمائے گا میں جبار ہوں، میں بادشاہ ہوں، کہاں ہیں جبار لوگ، کدھر ہیں متکبرین؟ یہ فرماتے ہوئے حضور کبھی مٹھی بند کر لیتے، کبھی مٹھی کھول دیتے، اور آپ کا جسم اقدس جوش میں کبھی دائیں کبھی بائیں جھک جاتا، یہاں تک کہ میں نے یہ دیکھا کہ ممبر کا نچلا حصہ بھی اس قدر ہل رہا تھا کہ میں نے اپنے دل میں یہ کہنے لگا کہ یہ کہیں ممبر آپ کو لے کر گر تو نہیں پڑے گا۔ آپ نے ممبر پر زمین پر اونٹ کی پیٹھ پر کھڑے ہو کر جیسا موقع پیش آیا خطبہ دیا ہے، کبھی آپ نے لمبا خطبہ نہیں دیا، عام طور پر آپ کے خطبے بہت مختصر مگر جامع ہوتے تھے۔ میدان جنگ میں آپ کمان پر ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا، مسجدوں میں جمعہ کا خطبہ پڑھتے وقت دستے مبارک میں جب کمزوری ہوتی تو آپ کے ہاتھ میں عصا ہوتا تھا، ورنہ بغیر عصا کے بھی آپ نے خطبہ دیا۔ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے عبادت گزار تھے کہ تمام نبی کی مقدس زندگیوں میں اس کی مثال ملنی دشوار ہے، یعنی 1,24,000 کم و بیش نبی آئے، اتنے عبادت گزار تھے کہ اور نبیوں میں یہ بات نہیں پائی گئی، اتنے عبادت گزار کوئی نبی نہیں ہوا جتنے عبادت گزار ہمارے نبی رہے، یعنی 24 گھنٹوں میں 3 حصہ کرنا اور 1 حصہ عبادت کے لیے اللہ کی، اس سے معلوم چل جا رہا ہے۔ بلکہ سچ تو یہ کہ تمام نبی سابقین کے بارے میں صحیح طور سے یہ بھی نہیں معلوم ہو سکتا کہ ان کا طریقہ عبادت کیا ہے، مگر ہمارے نبی کے لیے عبادت مخصوص تھی اور عبادت کیا کرتے، گھروں کے اندر راتوں کی تاریکیوں میں جس قدر عبادتیں فرماتے، اور ازواج مطہرات صحابہ دیکھ کر ساری امت کو بتایا وہ سب چیزیں، گھر کے باہر کی باتیں صحابہ کرام نے اپنے آنکھوں سے دیکھ کر اپنے ذہنوں میں محفوظ کر لیا، رکوع سجود
ان کی کیفیت اور دعائیں، یہاں تک کہ آپ کے ارشاد، خشوع خضوع اپنی یادداشت کے خزانوں میں صحابہ کرام نے، ازواج مطہرات نے محفوظ کر لیا۔ امت کے سامنے ان عبادتوں کا اس قدر چرچا کیا کہ نہ صرف کتابوں کے ورق میں محفوظ ہے بلکہ امت کے ایک ایک خواتین کو بھی اس کا علم ہے۔ آج مسلمان کا ایک ایک بچہ خاک کرۂ زمین کی کسی بھی گوشے میں رہتا ہو، اس کو اپنی نبی کی عبادتوں کے مکمل حالات معلوم ہیں، اور وہ ان عبادتوں پر اپنے نبی کی اتباع میں جوش ایمان، جذبہ عمل کے ساتھ کاربند ہے۔ آپ کی عبادتوں کا اجمالی خاکہ یہ ہے کہ آپ غار حرا میں کس لیے جاتے تھے؟ عبادت کے لیے، ذکر و فکر کے طور پر خدا کی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ آپ نزول وحی جب نازل ہوئی، پہلی وحی، تو اس کے بعد آپ کو نماز کا طریقہ بھی بتا دیا گیا۔ شب معراج میں نماز پنجگانہ فرض ہوئی۔ حضور نماز پنجگانہ کے علاوہ نماز اشراق، نماز چاشت، تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد، صلاۃ الاوابین وغیرہ سنت نفل بھی ادا فرماتے۔ رات کو اٹھ کر نمازیں پڑھا کرتے۔ تمام عمر نماز تہجد کے پابند رہے۔ راتوں کے نوافل کے بارے میں مختلف روایتیں۔ نصف رات گزر جانے کے بعد بستر سے اٹھ جاتے، پھر ساری رات بستر پر پیٹ نہیں لگاتے۔ لمبی لمبی صورتیں نمازوں میں پڑھا کرتے۔ رکوع سجود لمبا ہوتا، کبھی قیام یعنی کھڑا ہونا طویل ہوتا، کبھی 6 رکعت، کبھی 8 رکعت، کبھی اس سے کم، کبھی اس سے زیادہ۔ آخر عمر شریف میں کچھ رکعتیں کھڑے ہو کر، کچھ بیٹھ کر نماز وتر، نماز تہجد کے ساتھ ادا فرماتے۔ رمضان شریف خصوصاً آخری عشرے میں آپ کی عبادت بہت زیادہ بڑھ جاتی۔ آپ ساری رات بیدار رہتے، اپنی ازواج مطہرات سے بے تعلق ہو جاتے، گھر والوں کو نماز کے لیے جگایا کرتے، اعتکاف فرماتے، نمازوں کے ساتھ کبھی کھڑے ہو کر، کبھی بیٹھ کر، کبھی سر جھکا کر، کبھی سجدے میں نہایت آہوزاری کے ساتھ، گرہ و بکا کے ساتھ گڑ گڑا کر راتوں میں دعائیں بھی مانگا کرتے۔ رمضان شریف میں جبرائیل کے ساتھ قرآن کا بھی دور فرماتے، یعنی قرآن رمضان میں پڑھتے، تلاوت کرتے قرآن کی، تو رمضان کے مہینے میں حضرت جبرائیل بھی حضور کے ساتھ قرآن کی تلاوت فرماتے، اور تلاوت قرآن مجید کے ساتھ طرح طرح کی مختلف دعاؤں کا ورد بھی فرماتے۔ ساری رات نمازوں دعاؤں میں کھڑے رہتے، یہاں تک کہ پائے اقدس میں ورم آ جایا کرتا تھا۔ یہ رہا عبادت کا حال۔ انشاءاللہ تعالی کل اخلاق کے تعلق سے آپ سماعت کریں گے، نبی کی اخلاق کے تعلق سے۔ حضور آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اللہ تعالی ہماری پریشانیوں، مصیبتوں، تنگدستیوں کو دور عطا فرمائے، رزق حلال عطا فرمائے، ایمان پر استقامت عطا فرمائے۔ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کی دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے۔ جو بھی پریشان، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں انہیں اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کی شفاعت نصیب فرمائے۔ مرتے دم کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ خاتمہ نصیب فرمائے۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی شان الکریم ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حق لا الہ السلام پڑھ لو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں